بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس نرگس شاہین ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج زمزمہ کی طرف سے جماعت ہشتم کے طلباء کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ٹیکسٹ بک سر خواتین 14واں ہفتہ صفحہ نمبر 93 تا 95 باب ہے تیسرا، سبق ہے اقبال کا شاہین اور اس کے موضوعات ہیں سوالات کے جوابات اور سابقے لاحقے۔ دستیاب ذرائع ہے ہمارے پاس کتاب، سریر خامہ، لغت اور انٹرنیٹ۔ سبق کا تعارف، یہ سبق عبدالحمید عابد کی تحریر ہے۔ اس سبق میں وہ حکیم الامت علامہ اقبال کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ان کے شاہین کے تصور کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں اور بچوں میں شاہین والی صفات ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ عزیز طلباء، ہم پچھلے لیکچر میں یہ سبق پورا پڑھ چکے ہیں اور اس کے الفاظ معنی اور مرکزی خیال بھی ہم تحریر کر چکے ہیں۔ اس لیکچر میں اب آپ کو اس پورے سبق کی دہرائی کروائی جائے گی اور سوال نمبر 1 کے سوالات کے جوابات تحریر کروائے جائیں گے۔ سابقہ واقفیت کا جائزہ، یہ سبق اقبال کا شاہین کس کی تحریر ہے؟ یہ سبق عبدالحمید عابد کی تحریر ہے۔ اقبال نے سبق میں کیا بتایا ہے؟ اقبال نے سبق میں اپنے تصور شاہین کے بارے میں بتایا ہے۔ مقصد تدریس، طلباء اس قابل ہوں گے کہ مشقی سوالات سمجھ کر ان کے جوابات انفرادی طور پر تحریر کر سکیں اور دیے گئے سابقوں اور لاحقوں سے نئے الفاظ بنا سکیں۔ عزیز طلباء، ہم نے پچھلے لیکچر میں سبق اقبال کا شاہین پڑھا، ہم نے اس کی بلند خوانی کی اور ہم نے اس کا خلاصہ الفاظ معنی اور مرکزی خیال تحریری صورت میں کیا۔ اب اس لیکچر میں آپ اس سبق کی دہرائی کریں گے اور اس کے بعد آپ اس میں دیے گئے مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 کے تمام سوالات کے جوابات تحریر کریں گے۔ آئیے اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ اس سبق اقبال کا شاہین میں بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال کے کلام میں جگنو، پروانہ اور چکور و بلبل کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ذکر ان کے ہاں شاہین کا ہے۔ اقبال کا تصور شاہین کلام اقبال میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ شاہین میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جس میں وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو دوسرے کئی پرندوں میں نظر نہیں آتی، مثلاً یہ کہ یہ بہت اونچا اڑتا ہے، خوددار اور غیرت مند ہے، دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، آزادی پسند ہے، عموماً اپنا گھونسلہ بھی نہیں بناتا، اس کی طرز زندگی سائدانہ اور درویشانہ ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاہین میں اسلامی فکر کی تمام تر خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آگے بتایا جا رہا ہے کہ کلام اقبال میں ایک باز اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو تو پھر کبھی اپنے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ، ایسے پرندوں سے میل جول نہ رکھو جو ڈرپوک اور بزدل ہوں۔ باز اپنے بچے کو مزید نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیشہ سخت جان بنو، خود میں دلیری اور قوت پیدا کرو، اور اگر میری نصیحت پر عمل کرو گے تو ہمیشہ کامیاب ہوگے۔ اقبال باز کے حوالے سے یہ نصیحت دراصل ملت اسلامیہ کے بچوں اور جوانوں کو کر رہے ہیں۔ علامہ کی خواہش ہے کہ ہماری نسل نو طاقت، قوت و برتری اور عظمت حاصل کرے۔ اقبال کے نزدیک اگر کسی قوم کے بچے اور جوان کمزور اور ناتواں ہوں گے تو وہ قوم کبھی سربلندی حاصل نہ کر پائے گی۔ انہوں نے اپنی تصنیف پیام مشرق میں شاہین و ماہی ایک نظم میں بیان کیا ہے کہ ایک شاہین بچہ ساحل سمندر پر کھڑا تھا، ایک مچھلی کے بچے نے پانی سے سر نکالا، اس نے شاہین بچے کو سمندر کی طرف پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا، بھائی تمہارے سامنے موجوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے،
اسے سمندر کہتے ہیں۔ اس میں خطرناک مگرمچھ رہتے ہیں جن کی آواز بادلوں کی گرج سے زیادہ اور دل دہلا لینے والی ہے۔ اس سمندر کے سینے میں سینکڑوں بلائیں ہیں جن سے کچھ ظاہر اور کچھ چھپی ہوئی ہیں۔ شاہین بچے نے جب مچھلی کے بچے کی یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، نادان دوست، میں زمین پر رہنے والا نہیں ہوں جو سمندر کے خطروں سے خوفزدہ ہو جاؤں۔ میں شاہین بچہ ہوں، میں سمندروں کی وسعت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ صرف سمندر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میرے پروں کے نیچے ہے۔ صحرا ہو کہ دریاؤ سمندر ہو کہ پہاڑ، میں سب پر یکساں پرواز کر سکتا ہوں اور کوئی چیز میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اگر تجھے میری بات میں شک ہو تو ذرا سمندر کی سطح سے اوپر اٹھ کر آسمان کی کھلی فضا میں میری پرواز دیکھ، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ ہم مل کر عہد کریں کہ ہم علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق اپنے آپ میں شاہین جیسی صفات پیدا کریں گے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے اور آگے بڑھ سکے۔ عزیز طلباء، آپ اہم نکات سننے کے بعد درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں گے، جس میں پہلا حصہ ہے شاہین کی وہ صفات کون سی ہیں جو اسے دوسرے پرندوں سے ممتاز بناتی ہیں۔ سوال نمبر 1 کا بے حصہ ہے باز نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی ہیں، ان میں ہمارے لیے کیا پیغام پوشیدہ ہے۔ جیم حصہ ہے مچھلی کے بچے نے شاہین بچے سے کیا کہا، اور اس کا آخری حصہ ہے دال، شاہین بچے نے مچھلی کے بچے کو کیا جواب دیا۔ عزیز طلباء، آپ تمام لیکچر غور سے سنیں اور اس کے بعد ان تمام سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سابقے، کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے، اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ادب کے آگے بے لگا کر بے ادب اور سمجھ کے آگے نہ لگا کے نہ سمجھ بنا لیا جاتا ہے، اور مول سے انمول اس مثال میں بے، نا اور ان سابقے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کے پاس یہ 5 الفاظ دیے گئے ہیں، ان سے آپ سابقے بنائیے اور ان کی مشق کیجیے۔ جیسے کہ پہلا لفظ ہے خوش، خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش طبیعت۔ دوسرا ہے خوب، خوبصورت، خوبصورت، خوب تر۔ تیسرا ہے بد، بد زبان، بدترین، بد مزاج۔ چوتھا لفظ ہے خود، خود مختار، خود غرض، خود پرست۔ پانچواں لفظ ہے آپ کے پاس ان، انمول، انجان اور اندیکھا۔ لاحقے، کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے تو اسے لاحقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ضرورت کے آخر میں من لگا کر ضرورت مند اور درد کے آخر میں ناک لگا کر دردناک۔ یہاں من اور ناک لاحقے ہیں۔ آئیے اب لاحقے دیکھتے ہیں۔ دار پہلا لفظ ہے، خوددار، دکاندار، کرایہ دار۔ دوسرا لفظ ہے شناس، ناشناس، سخن شناس، فرض شناس۔ تیسرا لفظ ہے بخش، روح بخش، فرحت بخش، داتا بخش۔ چوتھا لفظ ہے پرست، حسن پرست، بت پرست، خود پرست۔ پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس گیر۔
عالمگیر، ماہی گیر، آتش گیر۔ یہ دونوں علامت بہت اہم حصہ ہیں زبان کا۔ ان سے کافی نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں جو کہ زبان کی وسعت بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صرف اردو ہی نہیں بلکہ عربی، فارسی اور ہندی زبان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کو لہجے اور سابقے سمجھ آئے ہوں گے۔ آپ اب ان سے مزید خود 3 نئے لفظ بنائیے اور ان کی مشق جاری رکھیے۔